دعا کرتے ہیں اللہ پاک حق سچ کی توفیق نصیب فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے۔ اس پارے کے کل 6 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ احقاف سورہ احقاف مکمل ہے، دوسرے حصے میں سورہ محمد مکمل ہے، تیسرا حصہ سورہ فتح مکمل، چوتھا حصہ سورہ حجرات مکمل، پانچواں حصہ سورہ قاف مکمل اور چھٹا حصے میں سورہ زاریات کا ابتدائی حصہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں خالق کائنات جل وعلا اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدق و تفیل سے حق سچ کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں سورہ احقاف کے خلاصے کی جانب۔ اس میں جو مضامین خالق کائنات جل وعلا نے بیان فرمائے، سب سے پہلے آیت نمبر 10 میں مالک الملک نے جناب سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا۔ مالک الملک کے پیارے حبیب کبریا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت قرآن پاک کا درس دیا اور اللہ پاک کی توحید اور اپنی رسالت کا ذکر فرمایا تو خالق کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار یوں فرمایا کہ یہودیوں نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اترنے والی کتاب کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیں تو اللہ پاک نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو توفیق عطا فرمائی، وہ آ کر مسلمان ہوئے۔ جب آ کر مسلمان ہوئے تو اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر اس آیت مقدسہ آیہ نمبر 10 کے اندر فرمایا کہ تم میرے اتاری کتاب کے بارے میں انکار بھی کرتے ہو، اعتراض بھی کرتے ہو، جبکہ تمہارے اپنے قبیلے کا، تمہارے اپنے خاندان کا، تمہارے پیشواؤں میں سے ایک شخص قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر تم کیسے تکبر بھی کرتے ہو اور انکار بھی کرتے ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور تشریف لے آئے ہیں، تو وہ فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے سوال تیار کیے کہ ایسے سوال کروں گا جن کے ان سے جواب نہیں بن پائیں گے اور میں جا کر جناب لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ نبی نہیں ہے۔ فرماتے میں نے 3 سوال تیار کیے۔ سب سے پہلی، قیامت کی نشانی کیا ہے؟ دوسرا، اہل جنت کا پہلا کھانا کون سا ہوگا؟ اور تیسرا، بچہ اپنے باپ یا ماں میں سے کس کی شکل پر ہوتا ہے؟ یہ 3 سوال۔ وہ فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر تھے، نبی جو ہوتا ہے نبی امی ہوتا ہے، اب اللہ کی طرف سے اس کے پاس علم ہوتا ہے، یہ عام بندے کو اس چیز کا علم نہیں ہے، لہذا میں سوال کروں گا، انہیں پتہ نہیں ہوگا، میں کہہ دوں گا کہ جناب یہ نبی نہیں ہے۔ فرماتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ دوسری کتابوں میں یہ آتا ہے کہ فرماتے پہلے جب میں نے اپنے محبوب کی شکل دیکھی نا تو مجھے یقین ہو گیا یہ شکل کسی جھوٹے کی نہیں ہو سکتی۔ میرے پاک نبی کو اللہ نے حسن ایسا دیا تھا کہ سچائی، اور یہ ذہن میں رکھیں سچے بندے کے چہرے پر نور ہوتا ہے، یہ میرے نبی کی برکت ہے۔ سچے بندے کے چہرے پر نور ہوتا ہے، جیسے جیسے بندہ جھوٹ اور کذب اور غلط بیانی کی طرف جائے گا چہرے کا نور ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا کر رکھیں۔ فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، میرے من نے گواہی دی کہ یہ سچے نبی ہیں، یہ سچے نبی ہیں۔ فرماتے پھر بھی میں نے آزمائش کے لیے 3 سوال آپ کے سامنے رکھے۔ جب میں نے سوال رکھے تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قیامت کی پہلی نشانی ہوگی وہ آگ ہوگی،
جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک جمع کرے گی، آگ ہوگی جو مجرموں کو کے پیچھے بھاگے گی اور وہ میدان معاشر میں ان کو جمع کرے گی۔ یہ پہلی نشانی۔ اور دوسری نشانی جنت کا کام، جنتیوں کا پہلا کھانا کون سا ہوگا؟ جنتوں کا سب سے پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی ہوگا، مچھلی کی کلیجی۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا سوال کہ جناب ماں باپ میں سے بچہ کس کی شکل پر ہوتا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی میں سے مرد عورت میں سے اگر مرد کا مادہ عورت کے مادے پر غالب آ جائے تو بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اگر عورت کا مادہ مرد کے مادے پر غالب آ جائے تو پھر بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سبق بھی ہمارے لیے ہے کہ یہاں پر عموماً یہ ہوتا ہے کہ عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے کہ جناب بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ اب حالانکہ اس حدیث پاک سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر مرد کے اندر کمزوری ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے، مشابہت بھی ماں کی ہوتی ہے۔ یہ تو مرد کو اپنا علاج کرنا چاہیے، اپنا علاج کرنے کے بجائے وہ جناب کیا کرتا ہے، عورت کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ پچھلے دنوں خاتون آئی میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی بشیر کالونی سے، کہتی ہے کہ میں نے اپنی سگی بہن کو، سگے بھانجے کو بیٹی دی ہے لیکن ظلم انہوں نے یہ کیا، پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے بیٹی کو اٹھایا تک نہیں اور اس نے جناب یہ میری بیٹی کو کہا ہے کہ تو نے بیٹی جنی تو جنی کس لیے ہے، تیرے ہم بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اور پھر اب دوبارہ جب امید ہوئی تو دوبارہ امید ہوتے ہی انہوں نے کہا یہ پہلی اس نے بیٹی جنی ہے، دوبارہ بھی بیٹی ہوگی۔ انہوں نے کیا کیا، 3 نوٹس بھیج کر ملانے کے لیے میری بیٹی گھر بھیجی، پیچھے 3 نوٹس بھیج کر میری بیٹی کو طلاق دے دی۔ تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر در آیا، اور حالانکہ یہ جہالت کی حرکت ہے۔ اس کے بعد میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوالوں کے جواب دیے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ اپنی قوم کو بھی دعوت دو۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام نے عرض کی یا رسول اللہ اے بڑے گندے لوگ نے، اگر میں انہیں کو دعوت دوں گا تو الٹا میرے مخالف ہو جائیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایک سائڈ پر بیٹھ جاؤ، میں انہیں دعوت دیتا ہوں، وہ جس وقت میرے سامنے آئیں گے وہ کہیں گے ہم نے عبداللہ ابن سلام سے مشورہ کرنا ہے۔ جب وہ آپ سے مشورے کی بات کریں گے تو آپ سامنے آ کر یہ کہہ دینا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں۔ ایسے ہوا جناب سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو الگ بیٹھ گئے۔ میرے پاک نبی نے ان کے قبیلے کو لوگوں کو بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگے جی ہم اپنے پیر پیشوا امام حضرت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں کہا ان سے مشورہ کریں گے، جو وہ مشورہ دیں گے ہم کر لیں گے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا عبداللہ آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام آئے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ برحق اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب جو پہلے تصدیق کر رہے تھے کہ ہمارے پیر ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے امام ہیں، جب ان کے مزاج کے خلاف انہوں نے بات کی تو کہنے لگے یہ بھی غلط ہے، ان کے باپ بھی غلط تھے، یہ خود بھی ایسے، اس کا باپ بھی ایسے۔ اب فقط ان پر نہیں ان کے باپ کے اوپر بھی یہ 100 الزامات لگا دیے۔ اب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسے کرو، تم عبداللہ ابن سلام کی بات نہیں مانتے، تورات لے کر اسے سامنے رکھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے جناب تورات منگوائی، میرے پاک نبی نے فرمایا جہاں سے دل کرے کھولو۔ انہوں نے جب تورات کھولی نا، آپ پڑھنے جب لگے تو پڑھنے والے یہودی نے کیا کیا، کتاب کے ایک حصے پر ہاتھ رکھ دیا، اوپر سے بھی پڑھتا ہے نیچے سے بھی پڑھتا ہے، ہاتھ کے نیچے والی نہیں پڑھتا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا، تھپڑ مارا، فرمایا ہٹا اس ہاتھ کو، ہٹا اس ہاتھ کو، یہ ہاتھ کے نیچے کیا لکھا ہے یہ پڑھ۔ جب مجبور ہو کر اس نے پڑھا تو میرے پاک نبی کی نعت لکھی ہوئی تھی، میرے پاک نبی کا ذکر لکھا ہوا تھا۔ اس بات کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا بے ایمانو، اب تو تمہارے گھر سے گواہی مل گئی، اب تو تمہارے بندے نے گواہی دے دی، اب بھی قرآن میں شک کرتے ہو۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے
آیت نمبر 15 کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور پھر فرمایا حملت امہ کرہا ووضعت کرہا، کہ تمہیں ماں باپ کا قدر نہیں ہے نا؟ دیکھو ماں کتنا تکلیف کے ساتھ پیٹ کے ساتھ تمہیں اٹھا کر رکھتی ہے، اور پھر جب تکلیف زچگی کی ہوتی ہے، یہ کوئی ماں ہی بتا سکتی ہے، عام مرد کو اس کا کیا پتہ کہ اس موت کے کرب سے وہ گزرتی ہے۔ ایک دفعہ موت کا منہ دیکھ کر عورت ہٹ کر واپس آتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ پھر اس یہاں پر اللہ پاک نے جب یہ فرمایا نا، تو یہاں پر حضرت حسن بصری کا واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت حسن بصری کے سامنے ایک بندہ اپنی والدہ کو اٹھا کر لایا اور بیت اللہ شریف کا طواف کرایا۔ بیت اللہ شریف کا جب طواف کرایا اور حج کرایا تو کہنے لگا حضور میں ایسے علاقے سے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر لایا ہوں کہ اگر بوٹی بھی اس جگہ کے اوپر زمین کے اوپر رکھ دی جائے تو وہ بھی کباب بن جائے۔ یہ بتاؤ میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے ظالمہ چپ کر، تو اپنی ماں کا حق ادا کرنا چاہتا ہے؟ تیری ماں نے جو مسکرا کر ایک دفعہ تیرے چہرے کو دیکھ لیا، تو اس کی بھی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے سمجھنے کے لیے۔ اب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں والدین کی جو محبت اور حکم دیا ہے، یہاں تک یہ فرماتا ہے کہ فلا تقل لهما اف، کیا کرنا تم نے والدین کو اف بھی نہیں کرنا۔ اف کا مطلب یہ ہے اگر تمہیں تکلیف بھی ہے نا، اپنے ماں باپ کو اپنی تکلیف بھی نہ بتاؤ کہ تمہاری تکلیف بتانے سے اماں ابے کو تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد نبی قرآن پاک یہ بتاتا ہے وحمل وفصال 30 شہرا، حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ کل یہ 30 مہینے ہے۔ اب یہاں علماء فرماتے 2 سال دودھ پلانے کے، اور کم از کم حمل کی مدت جو ہے وہ 6 مہینے ہے۔ 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ ممکن ہے کہ بچہ وہ پل پوس کر وہ جوان ہو جائے اور لمبی زندگی پا جائے۔ یہ اللہ پاک اپنی قدرت سے کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ جب وہ بچہ جوانی کو پہنچتا ہے، 40 سال کا ہوتا ہے، تو وہ دعا کیا کرتا ہے، اللہ پاک مجھے توفیق یہ عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو نعمتیں تو نے میرے اوپر عطا فرمائیں، اور میرے والدین کو جو تو نے نعمتیں عطا فرمائیں، مولا یہ بھی توفیق عطا فرما کہ میں ایسے اعمال کروں کہ تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ میری ذریت میں بھی نیک صالحین پیدا فرمانا۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور تو نے مجھے مسلمان بنایا، میں تیرے مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے یہ لوگ جو والدین کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں، والدین کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اب یہی لوگ ہیں جن کے نیک اعمال کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور اللہ پاک انہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ اور وہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، وہ وعدہ سچا ہے جس کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے کلام مجید برہان رشید کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 20 کے اندر صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زہد کا ذکر فرمایا۔ مالک الملک اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر صحابہ کرام کے زہد کا یہ ذکر فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں، حالانکہ حضور چاہتے تو دنیا کی ساری آسائشیں اپنے گھر والوں کو مہیا کر سکتے تھے۔ آج کل تو پیروں کی یہ حالت ہے نا، وہ اقبال نے کہا تھا نا گھر پیر کا روشن ہے بجلی کے کمکموں سے، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ یہاں پر پیروں کی شادی کے اوپر ہفتہ آتش بازی ہوتی ہے، اور ایک ہفتے میں تقریباً 7 کروڑ کی آتش بازی بیٹے کی شادی پر، بھائی کی شادی پر پیر کر دیتا ہے۔ نہ جانے اس کے مریدوں میں کتنی بیٹیاں ایسی بیٹھی ہوں گی جو اس وجہ سے بیٹھی ہیں کہ ان کو اچھے رشتے نہیں مل
رہے. کتنی بیٹیاں ایسی بیٹی ہوں گی کہ جن کے جہیز کا بندوبست نہیں کہ اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو یا اپنے کسی بچی کا وہ ہاتھ پیلا کر سکیں. ہمارے ہاں تو یہ عالم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والی ام المومنین ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کبھی ایسا بھی ہوا مہینہ ہمارے گھر کا چولہا گرم نہیں ہوتا تھا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ روٹی کا ٹکڑا پیش کیا. سیدہ نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی کا ٹکڑا قبول فرمایا اور فرمانے لگے فاطمہ 3 دن کے بعد آج پہلا یہ لقمہ ہے جو تیرا دیا ہوا تیرے بابا کے منہ میں جائے گا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے. وہاں حضرت جابر نے آپ کی دعوت کی, بکرا پکایا. جب بکرے پکا کر آگے رکھا نا, میں حدیث پاک کا مختصر خلاصہ عرض کر رہا ہوں. میرے پاک نبی نے جابر کو بلایا اور فرمایا کہ اپنے غلام کو بلاؤ. ایک روٹی میرے پاک نبی نے لی اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کے اوپر چند بوٹیاں رکھی. بوٹیاں رکھ کر غلام کو تھمائیں. فرمایا جاؤ میرے گھر میں میری شہزادی کو دے کر آؤ. 3 دن ہو گئے میری فاطمہ نے روٹی کا لقمہ منہ میں نہیں ڈالا. یہ میرے نبی کے گھرانے کی بات ہے. یہ وہ نبی ہیں کہ اگر آگے میں بیان کرنے والا ہوں, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہنڈیا کے اندر لعاب دہن ڈال دیں تو پھر وہ چند بندوں کا کھانا وہ جناب 20 بندوں کو پورا ہو جاتا ہے. اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے اندر انگلیاں رکھ دیں تو 1500 کو سیراب کر دیتے ہیں. ہمارے لیے یہ سبق ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے تو آتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا صبر اور قناعت ہمیں نہیں آتا. اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ پاک نے آیت نمبر 19 سے لے کر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 19 سے لے کر آگے میرے سورہ احقاف کے اندر مالک الملک نے جنات کے ایمان لانے کا ذکر فرمایا. 19 سے 32 تک اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بیان فرمایا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے ہوئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے. جنوں کا ایک گروپ وہاں سے گزر رہا تھا. انہوں نے کہا یار رک جاؤ, یہ سنو, یہ ایسا کلام مجھے پہلے کبھی نہیں سنا. اب وہ رکے, انہوں نے میرے پاک نبی کی تلاوت سنی. میرے پاک نبی کی تلاوت سنی. وہ یہودی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. یہودی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے وہ جنات. انہوں نے جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا, قرآن جنات کے سینے پر اثر کر گیا. میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے, کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر اپنے خاندان میں گئے اور خاندان والوں کو جا کر تبلیغ فرمائی, تبلیغ کی اور بتایا کہ یہ ایسے سچے نبی ہیں کہ جس کا ذکر ہم نے تورات اور انجیل کے اندر بھی پایا ہے. تم اس نبی کا کلمہ پڑھ لو. اپنے جنات کو کہہ رہے ہیں تم اس نبی کا کلمہ پڑھ لو ورنہ تم آخرت میں بھی برباد ہو جاؤ گے. اگر کلمہ پڑھ لیا دنیا آخرت تمہاری کامیاب ہو جائے گی. تو اللہ پاک نے اس صورت کے اندر جنات کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بیان فرمایا. پھر سورہ احقاف کے بعد سورہ محمد کے اندر اللہ کے کائنات جل و علا نے آیت نمبر 2 میں یہ بیان فرمایا کہ اسلام لانے سے انسان کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. اسلام جب تک نہیں لایا کافر تھا, مشرک تھا, چور تھا, ڈاکو تھا, بدکار تھا, زانی تھا. لیکن جب میرے نبی کے ہاتھوں میں آ کر ہاتھ دیے, جب میرے نبی کے ہاتھوں میں آ کر ہاتھ دیے اللہ پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے. ایک صحابی ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری زندگی کے 2 واقعے ہیں. ایک واقعے کو یاد کرتا ہوں تو ہنس پڑتا ہوں, دوسرے کو یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں. وہ کیا ہیں؟ یا رسول اللہ میں بت پرست تھا,
ہمارے قبیلے میں ہر خاندان کا اپنا اپنا بت تھا، اور میں جب سفر پر جاتا تھا نا، میرے گھر میں بہت بڑا بت میں نے بنایا ہوا تھا اپنا، جس کی میں پوجا کرتا تھا۔ میں جب ہم سفر پر جاتے تو اپنا خدا ساتھ لے جاتے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ سفر پر جانا ہے، اتنے بڑے خدا کو کیسے اٹھاؤں گا، پتھر کا بنا ہوا ہے خدا، ہے بھی وزنی، کیسے اٹھاؤں گا؟ میں نے کیا کیا، ستو کا آٹا گھولا، ستو کا آٹا گھول کر اس سے میں نے اپنے خدا بنایا، بت بنایا، اپنی مورتی بنائی، بھئی جہاں بھی جاؤں گا میں اس کی عبادت کرتا رہوں گا۔ میں نے ستو کا خدا بنا کر اسے دھوپ میں رکھ کر خدا کو سکھایا۔ خدا میرا جب سوکھ گیا، میں جانے لگا تو میں نے اپنے توشہ دان میں خدا کو رکھ دیا، جہاں بھی ٹھہرتا اسے آگے رکھ کر اس کی پوجا پاٹ کرتا۔ فرماتے ہیں سفر کرتے کرتے کہ ایسا مقام آیا کہ میرے پاس راشن ختم ہو گیا، بڑا صبر کیا لیکن بھوک سے جان پر بن گئی، تو میں نے سوچا یہ خدا کب آئے گا کام، یہی موقع ہے۔ لہٰذا میں نے کیا کیا، اسے کپڑے میں لپیٹا، ڈنڈا اٹھایا اور خدا کی چوری بنا دی، اور پھر میں اسے کھا گیا۔ یار چلو اس وقت تو مجھے سمجھ نہ آئی، لیکن اب جب کلمہ پڑھا ہے تو میں اپنے ہاتھ پر ہنستا ہوں، یار تیری عقل یہی موجہ نے، تیری عقل بھی موجہ نے۔ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ یار اتنا تو ہو گیا تھا کہ تجھے اتنا بھی نہ پتہ چلا کہ جسے اپنے ہاتھوں سے تو بنا رہے ہیں اسے تو پوج رہا ہے، جسے تو کوٹ کر کھا رہا ہے اسے تو پوج رہا ہے، کہ یہی تیرا خدا ہو سکتا ہے؟ فرماتے یہ واقعہ ایسا ہے جس کو دیکھ کر میں جب یاد آتا ہے تو ہنس پڑتا ہوں۔ دوسرا واقعہ، میں سفر پر جانے لگا، میری بیوی امید کے ساتھ تھی، تو میں نے کیا کیا، بیوی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے کیا کرنا، پیدا ہوتے ہی مار دینا، اگر بیٹا پیدا ہو یہ تیرے پاس خرچہ ہے، اس کی اچھی تربیت کرنا۔ میں 8 سال نہ آیا، 8 سال کے بعد جب میں واپس آیا تو دروازہ جس نے آ کر کھولا وہ میری بیٹی تھی۔ میری بیوی میری نشانیاں اسے بتاتی تھی، جب اس نے دروازہ کھولا مجھے دیکھتے ہی کہا میرے بابا آ گئے، میرے بابول آ گئے۔ فرماتے اس کی آواز میں درد اتنا تھا کہ میں پسیج گیا، میں نے سینے لگا لیا۔ لیکن جب میں گھر گیا نا تو پیار کرتا رہا، باہر نکلا تو لوگوں نے مجھے تانے دیے، لو جی یہ بیٹی کا باپ ہو گیا، اب اس کے در پر براتیں آئیں گی، اب جناب اس کے داماد بھی ہوں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے تانے دیے، میں ان کے تانوں سے میرا کفر جاگ پڑا۔ میں نے اس بیٹی کو ساتھ لیا اور میں نے کہا کہ کسی کی شادی پر جانا ہے۔ میں صحرا میں گیا، جنگل میں گیا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ جب میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا نا تو میری بیٹی اپنے دوپٹے کے آنچل سے میرا پسینہ صاف کرتی ہے، بابا اتنی محنت کیوں کر رہے ہو، بابا اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں کبھی میرا پسینہ صاف کرتی، کبھی میرے اوپر پڑنے والی گرد صاف کرتی اور کہتی بابا کیوں محنت کر رہے ہو؟ فرماتے جب میں نے گہرا گڑھا کھود لیا، میں نے بیٹی کو دھکا دیا، اوپر مٹی ڈالنی شروع کی، تو بیٹی نے مجھے واسطے دیے، بابا مجھے معاف کر دے، مجھے جنگل میں چھوڑ دے، جنگل کے جانور کھا جائیں، چلو اتنا تو مجھے دکھ نہ ہوگا کہ میرے بابل نے مجھے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفنایا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ وہ واقعہ میری زندگی کا ہے جس کو یاد کرتا ہوں تو میں رو پڑتا ہوں۔ لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اسلام ان سب کو دھو ڈالتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ذکر اللہ پاک نے سورہ حج کے اندر جہاد کا فرمایا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت جہاد کا ذکر جہاد کا حکم نہیں آیا تھا تو منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جناب ہمارے اوپر جہاد کا حکم اترے تاکہ ہم کافروں کے خلاف جا کر جہاد کریں۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ منافق لوگ ہیں، اگر حکم آ بھی جائے تو یہ کمینے لوگ کیا کریں گے، اس میں
100 بہانے بنائیں گے۔ اب انہوں نے بہانوں کا کیا طریقہ اپنایا؟ بہانوں کا طریقہ انہوں نے یہ اپنایا، انہوں نے اعتراض کیا کیا اس کے اوپر؟ اعتراض یہ کیا کہ جناب دیکھیں یہ جہاد جو ہے ہم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد میں انسانوں کو مارنا پڑتا ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کسی انسان کا قتل ہو، ہم تو انسانوں کی زندگیاں بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جہاد یہ فساد نہیں ہے بلکہ رب کی رحمت ہے۔ جہاد فساد نہیں ہے بلکہ رب کی رحمت ہے۔ یہ رب کی رحمت کیسی ہے؟ اللہ کے کائنات جل وعلا نے اپنے کلام مجید کی آیت نمبر 20 21 سے لے کر 22 تک جہاد کی رحمت کا ذکر فرمایا کہ یہ جہاد ہمیشہ ہوتا ہی ظالموں کے خلاف ہو، مظلوم کے خلاف نہیں، مجبور کے خلاف نہیں، کمزور کے خلاف نہیں، مظلوم کے خلاف نہیں۔ اسلام جہاد میں ظلم کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اسلام ہمیشہ مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جہاد ہے ہی مظلوم کی مدد کا نام۔ یہ فقط پھر کافر کو کیوں مارا جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کے جسم کے کسی عضو پر ناسور ہو جائے تو جسم کو بچانے کے لیے اس عضو کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے، یہی ظالم یہی کافر یہ معاشرے کا ناسور ہوتے ہیں، اس لیے ان کا مارنا لازم ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو مارا جاتا ہے۔ ورنہ ایک میدان جہاد میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ نے ایک کافر کو مغلوب کر لیا اور اس کے سینے پر آپ نے گھٹنا رکھ کر گردن پر تلوار رکھ لی۔ اب اس کافر نے جب دیکھا کہ جناب علی المرتضیٰ مجھے چھوڑیں گے نہیں، کاٹیں گے، تو بغض کا اظہار کرتے ہوئے اس نے میرے علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ جب علی پاک کے چہرے پر تھوکا نا تو حضرت علی جو تلوار چلا کر گردن کاٹنے والے تھے تلوار ہٹا لی، تلوار ہٹا لی۔ اب یہاں پر وہ کافر یہ پوچھتا ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی اگر اس جگہ میں ہوتا تیرے ٹوٹے کر دیتا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے میں تجھے مار رہا تھا رب کی رضا کی خاطر، میں تجھے مار رہا تھا رب کی رضا کی خاطر، اللہ کے حکم پر مار رہا تھا۔ اگر تو مجھے نہ تھوکتا میں تجھے مار دیتا، جب تو نے تھوکا تو میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ قیامت والے دن اللہ مجھے یہ نہ کہہ دے کہ علی تو نے اسے اس لیے کاٹ دیا کہ اس نے تیرے منہ پر تھوکا تھا۔ تو یہ جہاد ہمیں حکم دیتا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، مظلوم کی مدد کے لیے اور حق کے نفاذ کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ اس لیے جہاد رحمت ہے، فساد نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ جل وعلا نے سورہ محمد کے آخر میں ایک آیت نمبر 38 میں مالک الملک جل وعلا نے بخل کی مذمت فرمائی کہ کنجوسی کرنا یہ بہت بری حرکت ہے۔ کتنی بری حرکت ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بخل کرتے ہیں یہ اپنے آپ سے ہی بخل کرتے ہیں، اس سے کسی کا کوئی گھاٹا نہیں ہوتا، بلکہ من یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو کنجوسی کرتے ہیں اپنے آپ سے کنجوسی کرتے ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اگر کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ پر احسان تھوڑی کرتا ہے۔ اب کس طرح اپنے آپ کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ اس کا فائدہ تو ان کو ہے، 1 سے لے کر 10 گنا اور 10 گنا سے لے کر 100 گنا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر مالک الملک چاہے تو اس سے بھی کئی 100 گنا عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ پیر میاں محمد حنفی سیفی اطال اللہ حیاتہ ادام اللہ فیوزہ، آپ فرمایا کرتے ہیں وہ انسانوں سوچو تو صحیح، مسلمانوں سوچو تو صحیح کہ اگر مٹی میں تم دانہ ڈالتے ہو وہ تمہیں ایک دانے کے بدلے وہ کیا کرتی ہے؟ تمہیں 700 دانے تک دے دیتی ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں کسی انسان پر خرچ کرو تو کیا رب تمہیں کوئی بدلہ نہیں دے گا؟
اگر اللہ والے پر خرچ کرو کیا تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا؟ اب یہاں پر اگر رب سے لینے کا طریقہ چاہیے نا تو طریقہ یہ ہے، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ کھالے کو آگے ڈکی نہ لگاؤ، نکا نہ لگاؤ، بلکہ کھالے سے پانی آگے جانے دو، کھیت بھی سیراب ہوتے رہیں گے، پیچھے سے تازہ پانی بھی آتا رہے گا، پیچھے سے فرماتے یہی طریقہ اللہ سے رزق لینے کا ہے۔ جب مالک تمہیں رزق دے رہا ہے نا اس کی راہ پر لٹاؤ، اس کی راہ پر لٹاؤ، پیچھے سے رزق بھی آتا رہے گا اور غریبوں کا بھلا بھی ہوتا رہے گا، تمہاری قبر اور آخرت بھی سنورتی رہے گی۔ اس کے بعد حضرات جی وقار آگے سورہ فتح، اللہ پاک نے سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کا ذکر فرمایا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتا ہے انا فتحنا لکا فتح مبینہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں فتح مبین سے مراد کیا ہے؟ صلح حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں ہوا یہ مدینے میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبے کی کنجی بھی لے لی، بیت اللہ شریف کا طواف بھی فرمایا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب یہ خواب سنایا، صحابہ کرام کے ساتھ آقا نے تیاری کر لی، عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ حدیبیہ مکہ کے قریب ایک کنواں تھا، جب اس مقام پر پہنچے تو مکے والوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دینا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سید عثمان غنی کو مذاکرات کے لیے بھیجا، وہاں پر بیٹھے ہوئے، اچھا یہاں سے جاتے ہوئے نا ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا پانی کم ہو گیا، صحابہ کا پانی کم ہو گیا، قریب ایک کنواں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لعاب ڈالا، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب ڈالا تو پانی سے کنواں بھر گیا۔ کنواں جب بھر گیا نا سارے صحابہ نے، یہ میرے آقا کی لعاب کی برکت ہے۔ پھر آگے چلتے ہوئے ایک مقام پر صحابہ نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، جانور پیاسے ہیں، ہمارے وضو کے لیے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن میں تھوڑا سا پانی پیش کیا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ 5 انگلیاں اس کے اندر رکھی تو اللہ پاک نے اسے 5 نت جاری فرما دی۔ اور ابو ہریرہ سے پوچھا گیا حضور کتنے صحابہ تھے؟ فرماتے ہیں ویسے تو ہم 1500 تھے، 1500 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی سے ہم سیراب ہوئے، اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پھر بھی ہمیں پورا ہوتا۔ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یہ میرے اپنے معجزات دکھائے اور کافروں سے مذاکرات کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے اپنی قربانی کے جانور بھیج کر واپس آ گئے، اور اگلے سال پھر عمرے کا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا۔ اس واقعے کا ذکر اب چونکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، پہلے تو میرے نبی کا وجود بھی نہیں مانتے تھے، جب انہوں نے مذاکرات کیے، میرے نبی کے ساتھ معاہدہ کیا، میرے آقا کو ایک پارٹی اپنے برابر کی پارٹی مانا تو اللہ پاک نے اسے فتح عظیم قرار دیا ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ پاک نے اپنی صورت کے اندر فرمایا۔ پھر اس کے بعد خلاق کائنات جل و علا نے یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس صلح حدیبیہ میں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کافروں نے اپنا ایلچی بنا کر بھیجا، سفیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ وہاں کا جائزہ لے کر آؤ۔ اب جو جا کر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اس کا بیان آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر اللہ پاک نے بڑا پیارا بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ یا ترتیب دیکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے محبوب کو شاہد بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اب کیوں بھیجا؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب ایمان کے بعد فرمایا وتعزروہ وتوقروہ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میرے محبوب کی عزت و توقیر کرو۔ اس کے بعد یہ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر اپنے رب کی تسبیح کرو۔ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی ترتیب دیکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری عبادت قبول تب ہوگی جب پہلے تعظیم مصطفیٰ ہوگی۔
اگر تم نے تعظیم مصطفیٰ نہ کی تو پھر کیا ہوگا، تمہاری عبادت بھی قبول نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ فرماتے بے ایمانہ تیری ٹوٹ جاتی ہے، ہماری ہوتی تب ہے جب نبی کا خیال ہے۔ یہ اب موضوع بڑھ جائے گا۔ میں نے عروہ بن مسعود کی بات چھیڑی تھی۔ حضرت عروہ بن مسعود آئے نا وہاں حدیبیہ کے مقام پر، جا کر جو کچھ بتایا، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کے غلاموں کو جو دیکھا ہے میں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے ہیں نا تو آپ کے غسالے وضو کے پانی کو صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں کی تلیوں پر روکتے ہیں، لے کر وہ اپنے جسم کے اوپر ملتے ہیں، جسم کے اوپر ملتے ہیں۔ اور اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن یا اپنی بلغم پھینکتے ہیں تو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ ہاتھوں پر روک لیتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں پر مر کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور اپنے بدن پر ملتے ہیں، اور جس کو نہیں ملتا وہ ان کے ہاتھوں سے جا کر ہاتھ رگڑتا ہے، جس کو میرے نبی کا لعاب یا میرے نبی کا بلغم مل جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے جسم کے بال بھی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اگر میرے آقا حجامت کراتے ہیں وہ بال نیچے گرتے ہیں، صحابہ ٹوٹ پڑتے ہیں ان بالوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا میں نے جو دیکھا ہے مکے والوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، جو نبی کے لعاب، نبی کے وضو کا غسالہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے وہ نبی کا خون گرنے دیں گے، وہ تمہاری کایا پلٹ کر تمہاری نسلیں مٹا کر رکھ دیں گے۔ لہذا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں محمد کے غلاموں سے ٹکر نہ لینا۔ یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے محمد کے غلاموں سے ٹکر۔ یار ادھر توجہ فرماؤ، محمد کے غلاموں سے ٹکر، حکومت وقت کو بھی پیغام ہے محمد کے غلاموں سے ٹکر نہ لینا، مغرب کو بھی پیغام ہے محمد کے غلاموں سے ٹکر نہ لینا۔ اب اس کے بعد حضرات جی وقار حضرت عروہ بن مسعود کا یہ پیغام سنا دیا۔ اس کے بعد 18 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بیعت رضوان کا حکم بیان فرمایا۔ 18 نمبر آیت میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا، مالک الملک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ جائیں اور مکے والوں کو بتائیں ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، فقط ہم عمرہ کرنے کے لیے، امن سے کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور کہنے لگے، یہاں سنانے جا رہا ہوں جو بات وہ سننا ذرا۔ حضرت عثمان غنی کو کہا آپ طواف کر لیں، آپ زیارت کر لیں، حجر اسود کو بوسے رج رج کے دے لیں اور کعبے کے اندر نماز پڑھ لیں، لیکن ہم محمد کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، کعبے میں نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کہتے ہیں حضور عثمان کتنے خوش قسمت ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، حضور وہ تو حجر اسود کو بوسے بھی دے رہے ہوں گے، بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہوں گے۔ میرے نے فرمایا بس کرو، میں عثمان کو جانتا ہوں، جب تک میں نہیں جاؤں گا میرے عثمان نے بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا۔ یہی کچھ ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ آپ طواف کر لیں، آپ عمرہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا جب تک میرے مصطفیٰ نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے میں نے بیت اللہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، نہیں گئے۔ اب انہوں نے روک لیا حضرت عثمان غنی کو۔ ادھر یہ بات خبر پھیل گئی کہ جناب عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی کہ جب تک عثمان کا انتقام نہیں لیں گے نہیں جائیں گے۔ اچھا اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب لو جی تم کہتے ہو نبی کو ہر بات کا پتہ ہے، نبی کو غیب کا علم ہے۔ اگر نبی کو پتہ ہوتا تو حضرت عثمان غنی کے انتقام کا آپ بدلہ لیتے۔ ہم نے کہا بے وقوف تمہیں سمجھنے کی توفیق ہی رب نے نہیں دی۔ کیوں؟ وہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سے باقی صحابہ سے بیعت لی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا ایک ہاتھ میرا ہے اور دوسرا ہاتھ کیا ہے؟ میرے عثمان کا ہے۔ ایک ہاتھ میرا اور دوسرا میرے عثمان کا ہے، یہ بیعت عثمان کی ہے۔ اب یہاں کیا کہا تھا؟ تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک بدلہ نہیں لیں گے۔ اب یہاں پر اگر عثمان شہید ہو گئے تھے تو واپس جانے کی بات اور بدلے کی بات اور بیعت کس بات کی؟
یہی تو سمجھنے کا مقام ہے۔ بہرحال اس بیعت کو اللہ پاک نے بیعت رضوان قرار دیا ہے۔ یہ کانٹے دار درخت کہتے ہیں کہ ککر کا درخت تھا، اس کے نیچے میرے نبی نے بیعت لی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے وہاں بیعت کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ پاک ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی۔ رضی اللہ عن المومنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہے۔ اس جو بایعون کا تحت شجرہ، جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اب رب کہتا ہے میں راضی ہوں۔ جو بیعت کر رہے تھے تو میں راضی ہو گیا۔ راضیہ ماضی کا صیغہ، راضی، اللہ راضی ہو گیا۔ اور پھر فرمایا مومنین، یہ مومن ہے۔ دونوں باتیں، اللہ جسے مومن کہے، کوئی کالا اٹھ کر اسے کافر کہے، اس کی نیت بھی کالی، اس کی شکل بھی کالی، اس کا دل بھی کالا، اس کی دنیا بھی کالی، اس کی آخرت بھی کالی، لیکن میرے نبی کے صحابہ زندہ باد، میرے نبی کے صحابہ زندہ باد، اور میرے نبی کے صحابہ سچے مومن۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا راضیہ، اللہ کہتا ہے میں راضی، جس سے رب راضی۔ کوئی کتا بھونکے تو کتے کے بھونکنے سے کبھی چاند کی چاندنی میں فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا یہ کیا ہیں؟ میرے نبی کے صحابہ، یہ ہدایت کے چاند، سورج اور ستارے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 25 کے تحت یہاں پر اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا، مالک الملک یہ بیان فرماتا ہے کہ کس وجہ سے یہ حدیبیہ سے صحابہ کو واپس بھیجا گیا۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، مکے میں کچھ ایسے مسلمان تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ اب اگر مکے پر چڑھائی ہو جاتی، انہوں نے تو ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لہذا کیا ہوتا؟ سارے رگڑے جاتے، مسلمان بھی رگڑے جاتے، اور انہیں رگڑتا کون؟ مسلمان ہی رگڑتا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، واپس ہٹ جاؤ تاکہ یہ میرے ماننے والے کھل کر سامنے آ جائیں۔ اب یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکوں کا صدقہ بدکاروں سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے، بدکاروں سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ فرماتے، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک اللہ والے کے مزار کے قریب ایک بندے کی قبر تھی، جب اس کے گھر والوں نے خواب دیکھا شاید اس کی قبر میں پانی آ گیا ہے، قبر کھل گئی ہے، تو قبر جب کھلی ہوئی انہوں نے دیکھی نا، تو اندر جھانک کر دیکھا کہ قبر کے اندر اس مردے کے جسم کے اوپر پھولوں کی ٹہنیاں ہیں، اور 2 پھول جو ہیں اس کے ناک کے نتھروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے خوش ہوئے، اس مردے کو نکالا اور نکال کر دور جا کر جب اسے دفن کیا نا، جیسے قبر میں رکھا تو اس کے جسم کے اوپر اژدہا ظاہر ہو گیا اور اس نے اس کے نتھروں سے پکڑ لیا۔ اب وہ بندے گھبرا گئے، میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے۔ جب میاں کے پاس آئے نا تو کہنے لگے حضور ادھر تھا تو پھول تھا، ادھر تھا تو ٹہنی تھی، ادھر اژدہا کیسے ظاہر ہو گیا؟ اگر گناہ گار تھا تو یہاں کیوں یہ صورت تھی؟ اگر وہ نیک تھا تو وہ اژدہا کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا تھا بدکار، لیکن اس اللہ والے کی قربت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس اژدہے کو پھولوں میں بدل دیا تھا۔ اگر اسے بچانا چاہتے ہو تو اس اللہ والے کی قربت میں اس کو لا کر دفن کرو۔ تو یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ والے کے قریب اگر قبر بھی مل جائے تو رب قبر کے عذاب بھی بدل دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات میں اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا ہمیں حکم فرمایا ہے اور صحابہ کو ادب سکھایا ہے۔ اچھا ایک بات، میری تعظیم میرے بچے سکھاتے ہیں، میرے شاگرد میرے مرید سکھاتے ہیں۔ بادشاہ کی تعظیم، کسی افسر کے دفتر میں جاؤ تو باہر کھڑے ہوئے سنتری کہتے ہیں اوئے موبائل بند کر کے جانا، مقصد کی گل کرنا، اونچی نہ بولنا، بے مقصد گل نہ کرنا، کئی باتیں بتا کر بھیجتے ہیں اور سر پر کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں مدینے کے تاجدار پر،
قربان جاؤں عائشہ کے سر کے تاج پر، قربان جاؤں صدیق اکبر کے یار پر، قربان جاؤں زہرا پاک کے بابا پر کہ جن کی ادب اور تعظیم خود رب سکھا رہا ہے۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہاں پر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر نبی چل رہے ہوں ان سے آگے نہیں چلنا، اور نبی اگر حکم دے دیں تو اس کو حکم کو بھی بائی پاس نہیں کرنا، جو نبی نے کہہ دیا وہی کرنا ہے، جو نبی نے فرما دیا وہی کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر مالک الملک جل وعلا نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر تم نے آواز بلند نہیں کرنی۔ یہاں پر حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے نبی کے صحابی ہیں، یہ بلند آواز تھے، ذرا کانوں کا مسئلہ تھا، اونچے بولتے تھے۔ جب یہ آیت مقدسہ اتری نا تو گھر دبک کر بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ آتے تھے۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمسائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا ثابت نہیں ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، کافی دن جب نہ آئے تو سعد سے پوچھا یار ثابت کہاں گئے؟ حضور ہمیں پتہ ہے کہ وہ سچے مومن ہیں اور یہ بھی پتہ ہے بیمار نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پتہ کرو ثابت کا۔ جب ثابت گئے نا تو حضرت ثابت کہنے لگے کہ مجھے تو اپنے ایمان کا خطرہ پڑ گیا ہے، میں تو بولتا ہی اونچی ہوں اور آج تک بھی اونچی بولتا رہا۔ اب اللہ پاک نے یہاں یہ فرمایا ہے انتہ پتہ اعمالکم انتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال محبوط ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، میرے اعمال برباد گئے، میں تو جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حضرت سعد نے آ کر بتایا، میرے نبی کے نے فرمایا نہیں نہیں وہ ایسی بات نہیں، سعد کوئی جان کی اونچی تھوڑی بولتا ہے، وہ تو مسئلہ ہے، جاؤ سعد نے پیغام دے دیو جنت۔ اب یہاں پر مولانا ایک بات اور بھی، یہ بات حیات الحیوان کے اندر موجود ہے، مفسرین کرام نے بھی لکھی ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے حضرت کے روضے پر، ابو جعفر منصور اپنے غلام کو ڈانٹ رہا تھا، حضرت امام مالک نے بادشاہ کو ڈانٹ کر کہا اوے آواز کم کر، نبی کے دربار میں کھڑا ہے، نبی کے روضے پر کھڑا ہے، اونچی بول رہا ہے، آواز کم کر۔ بادشاہ نے غلام کو باہر نکال دیا، کانپنے لگا۔ آج کا کوئی مولوی فضل الرحمان تھوڑی تھا کہ ہر دور میں ہر بادشاہ کے دائیں بائیں بیٹھا ہوتا ہے، ہر بادشاہ کے دائیں بائیں بیٹھا ہوتا ہے۔ میں ویسے نام تو نہیں لیا کرتا، لیکن یقین جانیں جتنا کشمیر کے نام پر اس بندے نے اپنا پیٹ بھرا ہے نا، شاید میرے ضلع سہیوال کی ترقی اگر اس کے ترقیاتی کاموں پر لگتے نا تو یہاں کی شاید سڑکوں کے اوپر سونے کی اینٹیں لگ سکتی تھی، جتنا اس بندے نے کشمیر کمیٹی کے نام پر کھایا ہے۔ بہرحال یہاں پر دیکھیں، یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا امام تھا، وہ بھی مولوی تھا۔ بادشاہ کو آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبانی۔ کیا بادشاہ کانپنے لگا؟ اب اس نے کہا حضور چلو ٹھیک ہے غلطی ہوگی، لیکن یہ بتاؤ آپ نے یہ مجھے کیوں کہا؟ وسلم کو تو انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سنا نہیں؟ اللہ پاک فرماتا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تو حضور کی زندگی میں ہے۔ فرمایا بس کر، تو کیا سمجھتا ہے حضور مر گئے، ختم ہو گئے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ فرماتے حضور زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، آج بھی حضور کا وہی احترام ہے جو حضور کا ظاہری زندگی میں تھا۔ پھر بادشاہ نے ایک بات کی وہاں پر، بادشاہ کہتا اچھا یہ بتاؤ میں روضہ رسول پر کھڑا ہوں، میں دعا مانگنا چاہتا ہوں، اگر حضور کی طرف منہ کرتا ہوں تو کعبے کو پیٹھ ہوتی ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی طرف منہ کرتا ہوں تو حضور کو پیٹھ ہوتی ہے، میں کدھر منہ کروں؟ امام مالک نے شاہ جی بڑی مزے کی بات فرمائی، بڑی مزے کی بات فرمائی۔ فرماتے سن ابو جعفر منصور، وہ کعبہ ہے، یہ کعبے کا کعبہ ہے۔ مسئلہ میں بتا دیتا ہوں، عمل تو خود کر لینا، وہ کعبہ ہے، یہ کعبے کا کعبہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ الحمدللہ میرے امام کا جو عقیدہ ہے وہ آج کا نہیں، وہ بریلی کا نہیں، وہ انڈیا کا نہیں، وہ مدینے کا ہے، امام مالک کا عقیدہ ہے۔ حضرات بکار آج یہ ذرا اس کے بعد میرے پاک اللہ نے میرے نبی کا ادب یہ فرمایا
کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر گھر میں ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ تم نے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا ہے، آواز نہیں دینی۔ اگر تم آواز دو گے تو پھر کیا ہو جاؤ گے؟ بے عقل، پاگل کہلواؤ گے۔ تو یہاں پر میرے پاک نبی کی تعظیم یہ ہے، کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما ہوں تو تم نے وہاں پر آقا کا انتظار کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے آیت مقدسہ نمبر 6 کے اندر اللہ پاک نے حکم فرمایا، اگر کوئی چگل خور چگلی آ کے کھاوے نا، آ کے کہے کہ میاں فلاں صاحب تجھے تیرا فلاں بھائی گالی دے رہا تھا یا تیرے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن کہتا ہے فتبینوا، ان میں اٹھ کے ڈانگا لے کے نہیں ٹور پڑنا۔ ہمارے ہاں تو یہ روٹین ہے نا، کوئی کہہ دے میاں تیرا کان کتا لے گیا، ہم کتے کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، ہم کان کو سنبھالنے والے لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک یہ فرماتا ہے سنو، اذا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کسی قوم کو تم نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے کے اوپر تمہیں پچھتانا پڑے۔ اس لیے ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم نے پہلے تحقیق کرنی ہے کہ جو پیغام آیا ہے وہ پیغام سچا ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 2 بھائیوں میں صلح کرانے کا حکم فرمایا، اللہ 2 جماعتوں میں صلح کرانے کا حکم فرمایا۔ یہ اس کا ثواب جو ہے وہ ذرا میں آپ کو سناتا چلوں۔ میرے پاک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب سیدنا علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حق والے کا حق اس سے نہیں روکتا۔ یہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مسلمانوں میں صلح کرا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک پڑھیے گا ذرا، حدیث پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راوی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں میں کے درمیان صلح کرائے کہ اچھی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 بندے آپس میں لڑے ہوئے تھے، ایک کے پاس بیٹھا تھا، وہ اس نے دوسرے کو گالیاں دی۔ اب دوسرے دیکھ رہا ہے کہ جناب فلاں صاحب میرے دشمن کے پاس بیٹھے، جب وہ وہاں سے اٹھا اس نے پکڑ لیا، بتا میرا دشمن کیا کہہ رہا تھا؟ کہنے لگا یار تو دشمن کہتا ہے، وہ تو تیری تعریف کر رہا تھا، وہ کہتا ہے یار میرا بھائی میرے ساتھ ناراض ہے، بتاؤ میں کیسے مناؤں، حالانکہ وہ تو گالیاں دے رہا تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس کو جھوٹا مت کہنا، یہ تو 2 دلوں کو ملانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ 2 بھائیوں کو ایک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا جائز ہے، مگر وہ صلح جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور۔ آپ نے فرمایا آپس میں صلح کروا دینا، 2 بھائیوں میں صلح کروا دینا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے جناب اس صورت کے اندر بدگمانی اور جاسوسی کرنے سے بھی مالک الملک نے آیت نمبر 12 کے اندر منع فرمایا۔ خالق کائنات جل و علا آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو بدگمانی سے بھی بچو، کیونکہ بعض گمان جو تھے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ جاسوسی سے بچو، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم ناپسند کرو گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 کے اندر اللہ کے کائنات نے حسب نسب کے اوپر ناز کرنے اور اپنی بڑائی بیان کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ میں چودھری ہوں، میں سردار ہوں، میں سید ہوں، میں جٹ ہوں، میں جام ہوں، میں فلاں ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا قبیلے تو میں نے پہچان کے لیے بنائے تھے، آخرت میں اصل میں ہوگا کیا؟ تقوی کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد
اللہ پاک نے سورہ کہف کے اندر جو چیزیں بیان فرمائی اس میں سب سے اہم اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں کہ دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی تم بولتے ہو ایک ایک حرف لکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ زاریات کے اندر نیک اعمال کے بارے میں فرمایا کہ نیک اعمال انسان کی نجات کا سبب ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث پاک میں فقط بیان کر کے بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ 3 بندے سفر کر رہے تھے، اوپر سے بادل چھا گئے، بارش برسنا شروع ہو گئی، انہوں نے پہاڑ کی غار کے اندر پناہ لی، اتنا طوفان آیا کہ چٹان گری، غار کا منہ بند ہو گیا، اب ان کے بچنے کے آثار ختم ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یار آؤ اگر کوئی ہمارے پاس نیک اعمال ہیں تو ان نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شاید ان کا صدقہ اللہ پاک ہمیں نجات دے دے۔ ایک نے یہ کہا کہ جناب ایک نے اپنی نیکی بیان کی، دوسرے نے یہ کہا کہ میں نے ایک مزدور کو مزدوری کے لیے رکھا، اب جب کام ختم ہونے کے قریب آیا تو ایک مزدور چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کا حصہ رکھ لیا۔ جب میں نے اس کی مزدوری کا حصہ رکھ لیا تو میں نے اس کے حصے کے ایک جانور خریدا، میں نے اسے پالا، وہ جانور بڑھتا گیا وہ ایک بڑا سارا ریوڑ بن گیا۔ جب بڑا سارا ریوڑ بنا تو مزدور کافی عرصے کے بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی میں نے تجھ سے مزدوری لینی تھی، وہ میری واپس کر۔ میں نے کہا یار تو کون ہے؟ اس نے اپنا تعارف کرایا، میں نے کہا یہ تیری مزدوری کھڑی ہے لے جا۔ وہ کہنے لگا یار مذاق نہیں کرتے۔ میں نے کہا یار میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے تیرے پیسوں سے جانور خریدا تھا، اس کو پالا، رب نے بڑھایا، اتنا بڑا ریوڑ بن گیا۔ جب وہ لے کر چلا گیا تو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی، مولا میں نے اگر یہ نیک کام تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو مولا مہربانی فرما اس پتھر کو ہٹا دے۔ پہلے کی نیکی کی وجہ سے تھوڑا ہٹا، دوسرے کی نیکی کی وجہ سے کچھ ہٹا، لیکن اب بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرا کہتا ہے یا اللہ تجھے پتہ ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے، آنکھوں سے نابینا معذور تھے، میں بکرے چرانے کے لیے جاتا تھا، جب واپس آتا تھا تب تک اپنے بچوں کو نہیں دیتا تھا جب تک اپنے ماں باپ کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں آیا تو میرے بچے جاگ رہے تھے لیکن بوڑھے اماں ابا سو گئے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ دوہا، اماں بابا کے پاس لے کر گیا لیکن وہ آرام کر رہے تھے، میرے بچے میرے پاؤں سے لپٹ کر مجھ سے دودھ مانگتے رہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ پہلے اماں کو دوں گا، پہلے ابا کو دوں گا۔ اب میرے اماں ابا صبح اٹھے، میں نے انہیں پلایا، پھر اپنے بچوں کو دیا۔ یا اللہ میں نے یہ کام تیری رضا کی خاطر کیا، اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے تو پتھر ہٹا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے چٹان کو ہٹا دیا، وہ تینوں بندے باہر آ گئے۔ تو یہاں پر قرآن مقدس یہ کہتا ہے کہ یہ نیکی کے کاموں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرنا، پھر دعا مانگنا انسان کی نیکی دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، نیکی صبر کی کر کے اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ آخر میں مالک الملک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے مہمانوں کا قصہ بیان کیا جو پیچھے گزر چکا ہے، میں بھی بیان کر چکا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق